السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المخلصین وجميع الأولياء والصالحين وعلينا معهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه العظيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود صدق الله مولانا العظيم فقال الله سبحانه وتعالى إلى مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. معزز مکرم سامعین و حاضرین محترم بزم طلباء قدیم و محبان جامعہ نظامیہ جدہ کے زیر اہتمام ہماری جو سیریز چل رہی ہے اصلاح عقائد و اعمال، اب ماہ ذی الحجہ کا اختتام عمل میں آ رہا ہے اور یکم محرم الحرام یوم شہادت، یوم وفات امیر المؤمنین خلیفۃ رسول اللہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت کا دن ہے، تو اس نسبت سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کے چند اہم ترین گوشے آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے. ویسے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بہت طویل ہے اور آپ کی حیات طیبہ کے بہت گوشے ہیں. اب وہ مختصر سے وقت میں ان گوشوں کا اتنے تفصیل کے ساتھ گفتگو نہیں کی جا سکتی، بلکہ اختصاراً آپ کی حیات طیبہ کے چند اہم گوشے آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. آئیے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، وہ لوگ جو ایمان لائے حضور نبی کریم کی معیت، حضور نبی کریم کی صحبت، حضور نبی کریم کی رفاقت، حضور نبی کریم کی سنگت و معیت میں رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کے اوصاف کا ذکر فرمایا، کہا جو ایمان لائے حضور نبی کریم کی صحبت و معیت میں رہے. اللہ نے فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے مقابل بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں. آپ ان کو دیکھیں گے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یعنی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کا ذکر فرمایا ہے، ان کے اوصاف کا ذکر فرمایا ہے. ناظرین سامعین محترم، تفسیر میں مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں والذین معہ سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سب سے زیادہ صحبت، رفاقت و معیت اگر کسی کو نصیب ہوئی ہے اصحاب رسول اللہ میں، وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے. تو لہٰذا مفسرین فرماتے ہیں والذین معہ سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اشداء علی الکفار سے مراد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. رحماء بینہم سے مراد سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے. اور تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ، اس کی تفسیر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کریم کی ذات گرامی ہے. تو معزز ناظرین سامعین محترم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں خلفائے راشدین کا بہت بلند، بہت اونچا مقام ہے، اور ان میں سب سے پہلے خلیفہ افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آئیے ناظرین سامعین محترم، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کی کچھ اہم ترین گوشے آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں گا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نامی ہے عمر، اور آپ کے والد گرامی کا نام ہے خطاب، اور آپ کی جو کنیت ہے ابو حفص ہے، اور آپ کا جو لقب ہے وہ فاروق اعظم ہے. یعنی حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا، اور حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والا، فرق کرنے والے کو فاروق اعظم کہا جاتا ہے. اور آپ کا جو لقب ہے وہی حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے ہیں، اس لیے آپ کو فاروق اعظم کا لقب عطا کیا گیا. آپ جس وقت اسلام کو آپ نے قبول فرمایا، روایتوں کے اندر یہ بات موجود ہے، علامہ امام ابن حجر لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر 27 سال آپ کی عمر مبارک تھی جس وقت آپ نے اسلام کو قبول فرمایا. اور آپ اسلام قبول کیے، اور آپ سے اسلام قبول کرنے سے 3 دن پہلے حضور نبی کریم کے چچا حضرت سیدنا سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو قبول فرمایا تھا. اور جس وقت آپ نے اسلام قبول کیا اس وقت 39 لوگوں نے، 39 اشخاص نے، مردوں نے اسلام کو قبول کیا تھا. آپ 40ویں شخص ہوئے جو آپ نے اسلام کو
قبول کرنے والوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اب آئیے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام جس وقت لائے تو 39 مردوں نے اسلام قبول کیا تھا اور 23 عورتوں نے اس وقت اسلام کو قبول کیا تھا۔ آپ 40ویں مرد کہلائے اور جس وقت آپ نے اسلام قبول کیا وہ آپ کی عمر مبارک 27 سال تھی، اور جس وقت آپ نے اسلام قبول کیا تو کفار مکہ جنہیں قریش کے بڑے بڑے سردار وہ حیرت زدہ رہ گئے، تعجب رہ گئے کہ ان سے 2-3 دن پہلے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا، اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب اسلام قبول کیے تو انہوں نے کہا کہ بس ہم آدھے رہ گئے، یعنی ایک شخص اسلام فاروق اعظم نے قبول کیا تو کہا کہ ہماری آدھی قوت، ہماری آدھی طاقت جو ہے وہ فاروق اعظم کے اسلام قبول کرنے سے ختم ہو گئے، یعنی ہم پہلے پورے تھے عمر اسلام قبول کر چکے ہیں تو ہم اب آدھے رہ گئے ہیں۔ تو معزز ناظرین سامعین محترم، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام جس وقت آپ نے قبول کیا، اور مختلف روایات آپ کی سیرت میں ملتے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بہن بھائی کے مکان گئے، آپ کی جو بہن تھی فاطمہ بنت خطاب، اور آپ جو ہے آپ کے بہن بھائی سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ اسلام قبول کیے تھے، تو جس وقت آپ کو جب اطلاع ہوئی تو آپ ان سے جو ہے نا یعنی نپٹنے کے لیے ان سے جو ہے یعنی اسلام قبول کرنے پر غضبناک ہو کر ان کے گھر گئے تھے، اور وہاں جا کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی وہاں پر سماعت، قرآن مجید کو وہاں پر سنا، اور قرآن مجید کو جب آپ نے وہاں تلاوت سنی تو پھر جو ہے آپ کی دل کی دنیا بدل گئی۔ ایک واقعہ ہمیں سیرت میں ملتا ہے، ایک واقعہ جو ہے آپ کے اسلام قبول کرنے کے تعلق سے مورخین نے، سیرت نگاروں نے اس کو یہ بھی بیان فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے ایک دن پہلے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کی تھی کہ پروردگار عالم، عمر بن خطاب کے ذریعے سے یا عمرو بن ہشام یعنی ابو جہل کے ذریعے سے، جو تجھے زیادہ محبوب اور پیارا ہو، اس کے ذریعے سے اسلام کو تقویت عطا فرما، اسلام کو غلبہ عطا فرما، اسلام کو قوت عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ایک روایت میں یہ بات موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک ہاتھوں کو اللہ رب العالمین کے حضور اٹھائے اور دعا کی، اور فقط فاروق اعظم کا نام لیا، عمر بن خطاب کا نام لے کر دعا کی، فرمایا پروردگار عالم، عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو غلبہ عطا فرما، اسلام کو قوت عطا فرما۔ تو آقا علیہ السلام نے عمر بن خطاب کے قبول اسلام سے ایک دن پہلے دعا کی، اور اللہ رب العالمین نے وہ دعا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں، آقا علیہ السلام نے جو دعا کی تھی، اللہ رب العالمین نے اس دعا کو قبول کیا۔ پھر اگلے روز ہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اسلام کو قبول فرمایا۔ تو حضرت فاروق اعظم کیا ہے؟ مراد رسول ہے، فاروق اعظم دعائے رسول ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر رب سے جو ہے آقا علیہ السلام نے اسلام کے لیے، دین کے غلبے کے لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی، اور اللہ رب العالمین نے آقا علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام آپ نے قبول فرمایا۔ اور روایت میں بات ہے کہ آپ نے جب اسلام قبول کیا اس سے ایک دن پہلے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ السلام جب اپنے کاشانہ نبوت سے نکلے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم کے پیچھے پیچھے گئے، اور یہاں تک کہ آقا علیہ السلام مسجد حرام میں یعنی مسجد میں داخل ہوئے، پہنچ گئے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مجید کو پڑھنا شروع کیا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے کھڑے ہوئے تھے، تو آقا علیہ السلام سورۃ الحاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی مرتبہ قرآن مجید کی سماعت، قرآن مجید کو سننا، حضور نبی کریم کی زبان مبارک سے پہلی مرتبہ آپ نے قرآن مجید کو سنا، اور وہ بھی سورۃ الحاقہ کی تلاوت آقا علیہ السلام فرما رہے تھے۔ تو جب آپ نے رسول پاک کی زبان سے قرآن مجید کی تلاوت کو جب سماعت فرمایا تو آپ جو ہے بہت ہی تعجب خیز ہوئے کہ ایسے نظم اور ایسے ترتیب، یعنی قرآن مجید کو جب پڑھا گیا ہے تو قرآن مجید کے جو نظم اور ترتیب سے بہت تعجب ہوا آپ کو۔ اور اس وقت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ اس وقت میں کفار مکہ، قریش کے بڑے بڑے لوگ کہتے تھے یہ تو شاعر ہیں، آقا علیہ السلام شاعر ہیں، تو حضور نبی کریم جب یہ آیت مبارکہ پڑھی، انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کلام جو ہے، قرآن کہتا ہے یہ جو کلام ہے، بے شک یہ قرآن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یعنی اللہ کی پیارے حبیب کا قول ہے، یہ کسی شاعر کا قول نہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس بات کو بیان کیا۔ حضور نے اسی وقت یہ آیت مبارکہ پڑھی، پھر اس کے بعد عمر بن خطاب کے دل میں خیال آیا کہ کیونکہ اس وقت کفار مکہ کہتے تھے رسول پاک کو شاعر کہتے تھے، کبھی کاہن کہتے تھے، تو عمر بن خطاب نے کہا کہ میں نے سمجھا کہ یہ کاہن ہے۔ تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت فرمائی، ولا بقول کاہن ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون،
تنزیل من رب العالمین۔ پھر آقا علیہ السلام نے قرآن مجید کی اس آیتوں کی تلاوت فرمائی، کہا اور نہ یہ قرآن کسی کاہن کا قول ہے، تم میں بہت کم ہے جو سمجھتے ہیں، یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے، اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آقا علیہ السلام کی زبان مبارک سے پورے سورہ حاقہ کی جب آپ نے تلاوت کو سماعت کیا، پھر اس کے بعد فرماتے ہیں یہ سن کر اسلام میرے دل میں گھر کر گیا، یعنی اسلام کی محبت میرے دل کے اندر آ گئی۔ تو حضرت فاروق اعظم کے دل کے اندر اسلام کی جو محبت آئی، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سورۃ الحاقہ کی تلاوت کی سماعت، یعنی حضور نبی کریم کی زبان مبارک سے سورۃ الحاقہ کی تلاوت کو جب آپ نے سنا، سماعت فرمائی، پھر حضور نبی کریم کی زبان مبارک سے ان آیتوں کو پڑھا، یہ بتایا گیا کہ یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، یہ کسی کاہن کا قول نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا کیا گیا ہے۔ تو گویا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے یہ تلاوت قرآن مجید کو سب سماعت فرمایا، پورے سورہ حاقہ کی جب تلاوت سنی، پھر اس کے بعد میں آپ نے اسلام کو قبول فرمایا۔ تو آپ کے قبول اسلام کا ایک واقعہ ہمیں سیرت کی کتابوں میں یہاں پر ملتا ہے۔ تو معزز ناظرین سامعین محترم، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جب آپ نے اسلام قبول کیا، تو آپ کے اسلام قبول کرنے کے بعد آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہے؟ کیا اسلام سچا مذہب نہیں ہے؟ آقا علیہ السلام فرمایا کیوں نہیں، اسلام سچا مذہب ہے، ہم حق پر ہیں۔ تو اس وقت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اب ہمیں چھپ کر نماز پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہمیں چھپ کر جو ہے نماز پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم علانیہ طور پہ نماز ادا فرمائیں گے۔ تو گویا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد علانیہ طور پر جو ہے دعوت دین کا کام کا آغاز ہوا، علانیہ طور پر جو ہے نماز جو ہے نا پڑھی گئی۔ تو گویا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد علانیہ طور پر دعوت دین کا کام کا آغاز کیا گیا، اور جو ہے نا جو چھپ کر عبادتیں کی جاتی تھی، لیکن اس کے بعد جو ہے نا ظاہری طور پر جو ہے نمازوں کو یعنی عبادت کیا جانے لگا۔ تو معزز ناظرین سامعین محترم، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور اس وقت جب آپ نے اسلام قبول کیا تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہو کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آج عمر نے اسلام قبول کیا، اور آسمانوں پر جو ہے عمر کے اسلام لانے کی خوشی ملائکہ کے اندر دیکھی جا رہی ہے کہ عرش معلیٰ پر ملائکہ بھی عمر کے اسلام لانے پر ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کر رہے ہیں اور ایک خوشیاں مناتے جا رہے ہیں۔ تو گویا عمر کے اسلام قبول کرنے سے آسمانوں پر آج خوشی کا ماحول بنا ہوا ہے۔ تو معزز ناظرین سامعین محترم، یقیناً فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کو تقویت ملی، اسلام کو قوت ملی۔ آقا علیہ السلام کی دعا کو اللہ رب العالمین نے حضرت عمر بن خطاب کے حق میں قبول فرمایا، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول اسلام سے لے کے آقا علیہ السلام کی صحبت میں رہے، معیت میں رہے، سنگت میں رہے، تمام غزوات میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک رہے۔ سیرت میں پڑھیں گے تو یہ بات معلوم ہوگی، امام ابن اسیر لکھتے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے ساتھ تمام جنگوں میں شامل ہے، غزوہ بدر ہو، غزوہ احد ہو، غزوہ خندق ہو، بیت رضوان ہو، اور اسی طرح فتح مکہ ہو، حنین ہو، تمام غزوات میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے ساتھ شریک رہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت فضائل و مناقب کو بیان فرمایا ہے۔ روایتوں کے اندر بات ہے، حضور نبی کریم نے فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے۔ آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ عمر جس راستے سے گزرتے ہیں شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے، اور ایک بات کہ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ عمر کی زبان اور دل پر اللہ رب العالمین نے حق کو جاری فرما دیا کہ عمر کی زبان سے نکلنے والا جو کلام ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ادا کیا جاتا ہے۔ تو گویا عمر کی زبان اور دل پر اللہ رب العالمین نے حق کو جاری فرمایا۔ اور اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ حضرت آقا علیہ السلام نے عمر بن خطاب کی فضائل میں یہ بات کو بیان فرمایا کہ حضرت عمر پہلے شخص ہیں جن سے حق تعالیٰ مصافحہ کرے گا اور ان کو سلام کہے گا اور ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی یہ فضیلت اور یہ مناقب ہے کہ یہ آقا علیہ السلام نے آپ کے تعلق سے بیان فرمایا۔ اور مولا کائنات سیدنا علی بن ابی طالب فرماتے ہیں قرآن مجید میں عمر کی رائے موجود ہے، فرمایا آپ نے، یعنی ہم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہوتے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے رائے پوچھتے، اوروں کی رائے الگ ہوتی اور عمر کی رائے ان سے الگ ہوتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ عمر کی رائے کے مطابق قرآن مجید کو نازل فرماتا۔
تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں عمر کی رائے موجود ہے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کئی باتوں میں اللہ رب العالمین نے میری موافقت فرمائی، یعنی میں کوئی بات آقا علیہ السلام کے سامنے پیش کیا، کوئی میری اپنی بات اپنی طرف سے میں نے کوئی رائے پیش کی، اللہ رب العالمین نے میری رائے کے مطابق جو ہے آقا علیہ السلام پر قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ بہت ساری ایسی مثالیں ہیں جو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب پاک علیہ السلام پر اپنے کلام کو نازل فرمایا۔ اسی طرح جیسے مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے، یہ خواہش فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی تھی، فرمایا کہ یا رسول اللہ کتنا اچھا ہوتا کہ ہم مقام ابراہیم کے پاس نماز ادا فرما لیں۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں آیت مبارکہ کو نازل فرمایا کہ جو وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مُصَلّىٰ، کہ بس ابراہیم علیہ السلام کی جائے مقام یا قدموں کے نشان ہے، اس کو جو ہے نا مصلی، اس کو جو ہے نا وہاں پر نماز ادا فرما لو۔ تو یہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی رائے تھی، خواہش تھی، اللہ رب العالمین نے عمر بن خطاب کی خواہش اور رائے کے مطابق جو قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ اسی طرح پردے کے جو احکام کے متعلق جو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی میں نے حضور نبی کریم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کے در دولت پر لوگ آتے ہیں، حضور ازواج کتنا بہتر ہوتا، کتنا اچھا ہوتا کہ ازواج مطہرات پردہ فرما لیتے۔ تو پردے کرنے کے متعلق جو آپ نے رائے کو اپنی بات کو پیش کیا، اور اللہ رب العالمین نے آقا علیہ السلام پر یعنی ازواج مطہرات پر پردے کے احکامات کو یعنی آیتوں کو اللہ رب العالمین نے حضور نبی کریم پر نازل فرمایا۔ اسی طرح شراب کی حرمت کے تعلق سے حضرت فاروق اعظم نے عرض کیا تھا کہ یعنی کتنا اچھا ہوتا اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسا حکم آ جاتا کہ ہم مطمئن ہو جائیں، ہم شافی ہو جائیں، مطمئن ہو جائیں، ہمارے لیے بہتر ہو جاتا، ایسا حکم آ جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر حرمت شراب کے متعلق جو ہے آیتوں کو نازل فرمایا۔ تو معزز ناظرین سامعین محترم، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے رائے کے مطابق اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ بہت سی باتوں میں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی اللہ رب العالمین نے موافقت فرمائی ہے۔ تو گویا یہ مقام، یہ مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ آقا علیہ السلام کے ساتھ تمام جنگوں میں شریک رہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے بے انتہا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت فرماتے، اور حتیٰ کہ روایتوں میں یہ بات ہے کہ آپ حجر اسود کے پاس کھڑے ہوئے اور اس وقت حجر اسود سے آپ مخاطب ہو کے فرمایا انک حجر لا تنفع ولا تضر، فرمایا کہ حجر اسود میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نہ تیرے پاس نفع ہے نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے، بس میں تجھ کو اس لیے چومتا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے تجھے چوما ہے۔ تو سبحان اللہ، تو انک حجر لا تنفع ولا تضر، نہ تجھ سے نفع نہ نقصان، بس میں تجھے اس لیے چومتا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے تجھے چوما تھا۔ تو گویا حضور نبی کریم کی اطاعت و فرما برداری، آقا علیہ السلام کے اسوہ، حضور نبی کریم کے طریقے پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گامزن رہے، اور آقا علیہ السلام کی اتباع میں آپ کی پوری زندگی گزری۔ حضور نبی کریم کی رفاقت میں، صحبت میں، معیت میں، اگر آقا علیہ السلام کی سب سے زیادہ صحبت، رفاقت، معیت کسی کو حاصل رہی، اور حضور نبی کریم کی مجلس میں سب سے زیادہ قریب رہ کر حضور نبی کریم سے فیض پانے والے اگر کوئی صحابہ کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو معزز ناظرین سامعین محترم، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہے۔ حضرت عمر بن خطاب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آپ کی ایک شہزادی ام المؤمنین حضرت ام حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آقا علیہ السلام سے آپ نے فرمایا۔ حضور نبی کریم کے قصر ہونے کا بھی آپ کو شرف حاصل رہا۔ حضور نبی کریم نے 10 صحابہ کو ایک مجلس میں جنت کی بشارت عطا فرمائی تھی، ان میں سے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی شمار ہوتا ہے۔ تو معزز ناظرین سامعین محترم، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی بھر ایمان لانے کے بعد آقا علیہ السلام کی صحبت و معیت اور رفاقت میں رہے، اور آقا علیہ السلام نے جس وقت ہجرت فرمائی، اور آقا علیہ السلام نے جب ہجرت فرمائی تو اس وقت ہجرت کے وقت میں اپنے بستر پر حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بستر پہ سلایا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کے وقت میں آپ تشریف لے گئے۔ اگر آپ تاریخ کو پڑھیں گے پتہ چلے گا کہ حضرت صدیق اکبر حضور کے ساتھ ہیں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم کے بستر پر ہیں، اور جب صحابہ کرام ہجرت فرما گئے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کی بات ملتی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر جس وقت ہجرت کے لیے نکلے تھے تو کوئی چھپ کر آپ ہجرت کے لیے نہیں نکلے، راتوں رات نہیں نکلے، بالکل آپ ہجرت جب فرمائی تو بالکل علانیہ طور پر آپ کی سیرت میں یہ بات موجود ہے کہ آپ نے اس وقت کیا کیا، تلوار آپ نے اپنے میان میں لگائی، اور تیر اور کمان کو اپنے ہاتھوں میں پکڑا، نیزہ آپ نے اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے تھے، یعنی تلوار کے ساتھ، نیزے کے ساتھ، تیر کمان کے ساتھ آپ جو ہے صحن کعبہ میں آئے،
اور آ کر آپ نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، پھر 2 رکعت آپ نے نماز ادا فرمائی، پھر اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت صحن کعبہ کے اندر کفار کے بڑے بڑے لوگ وہاں پر موجود تھے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی حالت میں آپ تلوار لیے ہوئے، نیزہ اپنے ہاتھ میں ہے، تیر اور کمان کے ساتھ، اور ادھر صحن کعبہ میں طواف فرمایا، 2 رکعت مقام ابراہیم کے پاس آپ نے نماز ادا فرمائی، پھر اس کے بعد جس وقت آپ نکل رہے تھے تو آپ کی زبان سے یہ کلمات تھے، جو شخص یہ چاہتا ہے اس پر اس کی ماں روئے، اس کے پیچھے بچے اس کے یتیم ہو جائیں، اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، تو وہ اس وادی سے باہر نکل کر مجھ سے مقابلہ کرے، میں تیار ہوں، فرمایا اللہ اکبر۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ للکار کر آپ جو ہے ہجرت بھی فرماتے ہیں تو کوئی چھپ کر نہیں، علانیہ طور پر ادھر بڑے بڑے کفار کو للکارتے ہوئے آپ باہر نکل رہے ہیں، اللہ اکبر۔ کیسی جرت اور کیسی بہادری کے ساتھ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جو ہے چیلنج کر کے نکل رہے ہیں کہ کون یہ چاہتا ہے کہ اس کی ماں جو ہے اس کے لیے روئے، اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، اس کے بچے یتیم ہو جائے، تو وہ کر کوئی چاہتا ہے تو آؤ اس وادی کے باہر نکل کر آؤ، میں اس کے مقابلے کے لیے تیار ہوں، اللہ اکبر۔ اتنی جو ہے علانیہ طور پر چیلنج کرتے ہوئے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت فرما کر مدینہ پاک تشریف لائے۔ تو الغرض معزز ناظرین سامعین محترم، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے، حضور نبی کریم کی صحبت قربت و معیت میں رہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر بن خطاب کا ہاتھ پکڑا، حضرت صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑا، سیدھے ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ تھا، بائیں ہاتھ میں عمر بن خطاب کا ہاتھ تھا۔ حضور نبی کریم فرمایا ہم دنیا میں بھی اس طرح ہیں اور قیامت کے دن اٹھیں گے بھی تو اس طرح اٹھیں گے، فرمایا۔ تو آقا علیہ السلام نے دونوں یعنی اپنے ہاتھوں کو، دونوں صحابہ کے ہاتھوں کو، حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم کے دونوں کے دست مبارک کو پکڑ کے فرمایا ہم دنیا میں بھی اس طرح ساتھ ہیں، قیامت کے دن اٹھیں گے بھی تو ہم اسی طرح ساتھ ہوں گے، فرمایا۔ تو گویا سب سے زیادہ رفاقت، صحبت و معیت ان کو نصیب ہوئی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت پر آپ جب قائم ہوئے، اور اس کے بعد آپ کی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب آپ خلیفہ بنے تو آپ کی جو خلافت کا جو دور رہا وہ تقریباً 10 سال 5 مہینے کچھ دن آپ کے دور خلافت کا رہا، اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جو اصلاحات ہوئے ہیں اور جتنے کام ہوئے ہیں، اور اسلام جتنی تیزی کے ساتھ پھیلا ہے، اور لاکھوں مربع زمین پر آپ نے جو ہے اسلام کی پرچم کو بلند فرمایا، وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ کے دور خلافت میں بڑے عظیم کارنامے ہوئے، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی کو دیکھیں گے بالکل جو ہے آپ بے رغبت اپنی زندگی کو بسر فرمایا، اور سیرت میں یہ بات موجود ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چادر کو آپ زیبتن کیے تھے، وہ چادر پر تقریباً 12 جو ہے چمڑے کے پیبند لگے ہوئے تھے، جو تیبند کو آپ نے جو ہے باندھا ہوا تھا وہ تقریباً جو ہے 12 جو ہے اس کو پیبند لگے ہوئے تھے، اور خلفائے راشدین کے ادوار کو دیکھا جائے اور فاروق اعظم کے اس دور کو دیکھا جائے تو بعض صحابہ کرام یہاں تک بھی روایت کرتے ہیں کہ ہم نے عمر بن خطاب کو دیکھا کہ آپ جو ہے خلیفہ برحق ہیں، اور اس وقت خلیفہ وقت ہونے کے ساتھ جب آپ خطاب فرماتے، ممبر پر جلوہ افروز ہوتے، خطبہ دیتے، تو ہم نے دیکھا کہ آپ کی تیبند پر تقریباً 12 پیبند لگے ہوئے تھے، اللہ اکبر۔ بالکل آپ نے جو ہے خلیفہ وقت ہونے کے بعد بھی اپنے آپ نے عمدہ اعلیٰ لباس نہیں پہنا، بلکہ وہ جو چادر بھی اوڑھتے تھے اس کو پیبند لگے ہوئے تھے، جو تیبند بھی آپ باندھتے تھے اس پر بھی آپ وہ جو ہے پیبند لگے ہوئے تھے، بالکل آپ اس طرح کپڑے کو آپ نے استعمال فرمایا۔ تو اس طرح بے رغبتی کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کیا، اور آپ کی سیرت میں یہ بات موجود ہے کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے اور نماز پڑھاتے تو 3 صفیں پیچھے 3 صفوں تک قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے ایسا خوف اور خشیت آپ پہ طاری ہو جاتا، آپ کی رونے کی آواز، تلاوت قرآن کرتے ہوئے جو رونے کی آواز ہوتی ہے تقریباً 3 صف پیچھے لوگ بھی آپ کی رونے کی آواز کو سنا کرتے تھے۔ تو وہ اس طرح اللہ رب العالمین کا خوف بھی آپ کے اندر تھا، خشیت الہی بھی تھی، اور جو ہے دنیا سے بے رغبتی کے ساتھ آپ نے زندگی کو بسر فرمایا۔ یہ راتوں میں قیام اللیل فرمایا کرتے، شب بیداری کرتے، عبادت کیا کرتے، زار و خطا رویا کرتے، یہ آپ کے معمولات میں سے ہوا کرتا۔ یہ آپ کی سیرت پر مورخین نے تاریخ اسلام میں آپ کے جو ہے نا یہ تذکرے جو ہے آپ کی عبادت کے حوالے سے ہمیں یہاں پر ملتے ہوئے۔ آئیے معزز ناظرین سامعین محترم، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں ایک واقعہ بیان کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ اس وقت میں ملک مصر جب فتح ہوا اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ نے گورنر کے طور پر انتخاب کیا، اور مصر کے اندر جو ہے ایک اس دور میں ایک رواج تھا کہ دریائے نیل
بالکل سوکھ جاتی تو وہاں کے لوگوں کے اندر اس دور جاہلیت میں، اس دور میں جو لوگ مصر کے فتح ہونے سے پہلے ایک رسم و رواج تھا کہ وہاں دریا نیل سوکھ جاتی تو وہاں کے لوگ کیا کرتے کہ ایک کباری لڑکی کو اس کو سجا کر اس کو زیورات وغیرہ سے آراستہ کرتے، پھر اس کو دریا نیل میں ڈال دیتے، تو پھر اس کے بعد دریا نیل چلنا شروع ہو جاتا، یعنی پھر رواں دواں ہو جاتا، وہ جو سوکھتی تھی وہ سوکھنا ختم ہو جاتا۔ تو ان کی ایک غلط رسم و رواج تھا، تو انہوں نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ بات، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس یہ بات کو پیش کی ہے، تو اس وقت حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو جہالت کی باتیں، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو آپ نے فوراً منع کیا، یہ رسم و رواج بالکل غلط ہے کہ دریا نیل میں کسی دوشیزہ، کسی کنواری لڑکی کو اس کو گہنوں کے ساتھ، سونوں کی زیورات کے ساتھ آراستہ کر کے سجا کر اس کو دریا میں نیل میں ڈال دینا اور اس کے ماں باپ کو اس کے لیے تیار کروانا، یہ تمام رسم و رواج غلط ہیں، اسلام اس کی تردید کرتا ہے، یہ باطل ہیں۔ تو آپ نے فوراً روک دیا۔ پھر اس کے بعد میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے خط لکھا، خط لکھ کر پورے حالات سے آپ نے واقف کروایا، اور آپ نے جو مصر والوں سے جو بات کہی تھی وہ بات بھی آپ نے لکھ دیا۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے جواباً یہ بات لکھا کہ عمرو بن عاص تم نے بالکل صحیح کیا، اسلام اس کا انکار کرتا ہے، ایسی چیزیں اسلام میں اجازت نہیں ہے، یہ غلط رسومات ہے، اس کا خاتمہ ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے جواب کے ساتھ ساتھ ایک رقعے کو، ایک کاغذ کے ایک ٹکڑے پر آپ نے کچھ لکھا، اور لکھ کر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا، عمرو بن عاص کے پاس بھیجا، فرمایا کہ اے عمرو بن عاص اس کو لے جا کر دریا نیل میں ڈال دینا۔ یہ تحریر، جواباً تحریر بھی بھیجا، ساتھ ایک رقعہ بھی بھیجا، یعنی سمجھے کہ آپ عمومی طور پہ ایک تعویذ کو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے لکھ کر دیا، فرمایا کہ اس کو لے جا کر دریا نیل میں ڈال دو بس۔ تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے آپ نے کیا کیا، اس کو کھولا، اور اس کے اندر جو چیز لکھی بھی تھی جو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے لکھا تھا، دریائے نیل کے نام سے آپ نے خط لکھا تھا۔ وہ جو خط لکھا تھا، جو رقعہ تھا، خط کے ساتھ جو آپ نے بھیجا تھا، وہ جو تعویذ بھیجی تھی، وہ نام تھا، وہ لکھا گیا تھا دریا نیل کی طرف۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ خط کو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے کیا کیا، اس کو کھولا، اس کو پڑھا، اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بندے عمر بن خطاب کی طرف سے دریائے نیل کی طرف، یعنی مصر کی طرف، دریا نیل کی طرف میں یہ بھیج رہا ہوں، یہ اللہ کے بندے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی طرف سے ہے۔ تو آپ نے کیا کیا، دریا نیل کی طرف، یعنی مصر کے نام آپ نے جو خط لکھا، یہ کہا کہ اگر تو پہلے خود ہی بہتا تھا، اگر تو اپنے آپ سے چلتا تھا، بہتا تھا، تو آئندہ نہ بہنا۔ یہ عمر بن خطاب نے اس کے اندر یہ بات کو لکھا، اگر تو اپنے سے بہتا تھا تو آئندہ نہیں بہنا، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں چلاتا تھا تو میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں وہ تمہیں چلاتا رہے۔ یہ دعا حضرت عمر بن خطاب نے، یہ تحریر یعنی ایک رقعے میں جو لکھا تھا، وہ سمجھے کہ آپ تعویذ لکھ کے آپ نے بھجایا، بس وہ اگر اللہ رب العالمین کے حکم سے اگر چلتا تھا تو میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تجھے جاری رکھے، تو وہ تمہیں چلاتا رہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے یہ تحریر لے جا کر دریا نیل میں راتوں رات جب ڈالا، تو جو دریا نیل سوکھنے کے قریب تھی، جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے یہ تحریر، یہ خط جب دریا نیل میں ڈالا گیا، تو فوراً دریا نیل، جب صبح حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ جا کر دیکھتے ہیں 16 ہاتھ وہ نیل، دریا نیل اونچی ہو گئی، یعنی اتنا پانی اس کے اندر راتوں رات آ گیا۔ اللہ اکبر! یہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی تحریر کا نتیجہ تھا، اور غلط رسم و رواج کا خاتمہ تھا جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے فرمایا۔ تو معزز ناظرین، سامعین محترم، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے آپ کے جو دور کے بڑے عظیم کارنامے ہیں، جو آپ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی سیرت کو پڑھیں گے تو آپ کے دور کے عظیم جو خلافت کے جو ادوار دور میں جو 10 سال کا جو وقفہ رہا، اس میں بڑے بڑے عظیم کارنامے آپ نے سر انجام دیے جو تاریخ اسلام میں ہمیں ملتے ہیں۔ حتیٰ کہ بڑے بڑے لوگوں نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمات کا، آپ کی دور حکومت کا اعتراف کیا ہے، یہ کوئی کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ آئیے ناظرین سامعین محترم، میں ایک واقعہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی سیرت کا جو میں نے آپ کے دور کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جس وقت آپ خلافت پر جب آپ فائز ہوئے، دن کے اوقات میں رعایا کے ضرورتوں کو آپ پورا فرمایا کرتے تھے، جو حاجتیں لے کے آپ کے پاس آتا ان کے حاجت کو پورا فرمایا کرتے، راتوں میں بھیس بدل کر، اپنے حلیے کو بدل کر نکلا کرتے کہ رعایا کے حالات کو معلوم کریں کہ وہ کیسے ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں، ان کی رات کیسی گزر رہی ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دن کے وقت میں خلافت پر ہیں قائم، آپ خلافت پر فائز ہیں،
اور آپ رعایا کے حالات ان کی ضرورتوں کو دن میں پورا کر رہے ہیں، ادھر اللہ سے بھی تعلق مضبوط ہے، ادھر جو بندے پریشان حال ہیں اپنی حاجتوں کو لے کر آپ کے پاس آ رہے ہیں، آپ ان کی حاجتوں کو، ان کی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب یہ چاہتے تھے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اپنی حاجت کو لے کر میرے پاس آنا یہ مناسب نہیں سمجھتے، شاید ان کا یہ یعنی وہ اپنے آپ کو میرے پاس آنے سے وہ شرمندگی محسوس کرتے ہوں، تو گویا عمر بن خطاب راتوں میں نکل کر ان کے گھروں کے احوال کو جانتے، اگر کوئی آپ کے پاس نہ آتا تھا رات اس کے گھر کے پاس جا کے اس کے حالات کو معلوم کرتے، صبح جو ہے اس کی ضرورتوں کو آپ پورا فرما دیا کرتے تھے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ راتوں کے وقت میں بھیس کو بدل کے نکلتے تھے، حلیے کو بدل کے نکلتے تھے تاکہ رعایا کے حالات کو معلوم کیا جائے۔ تو دن کے وقت میں جو لوگ مسائل لے کے آتے تو ان کے جو ہے نا مسئلوں کو آپ پورا کیا کرتے، ضرورتوں کو پورا کیا کرتے، شرعی مسائل ہوتے اس کو پورا کیا کرتے۔ ایک واقعہ آپ کی سیرت میں یہ بات آپ کے دور خلافت کا ہے، یہ واقعہ اس طرح ہے کہ ایک شخص فاروق اعظم رضی اللہ عنہ صحابہ کے ساتھ آپ جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے دربار میں، اور دو شخص آئے، ایک نوجوان کو لے کر آئے، اور انہوں نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ بات پیش کی کہ اے عمر بن خطاب، اے خلیفہ، امیر المومنین، مسئلہ دراصل یہ ہے کہ اس شخص نے، میرے والد جو ضعیف تھے، معزز تھے اور بڑے نیک تھے، اور اس شخص نے میرے والد کا قتل کیا، ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ قصاص چاہیے، ہمیں بدلہ چاہیے، ہمیں بدلہ چاہیے، قصاص چاہیے کہ میں نے قتل کے بدلے قتل کر دیا جائے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان کو دیکھا، دو لوگ اس نوجوان کو لے کے اس کے حضرت عمر بن خطاب کے پاس آئے تھے، اور یہ دعویٰ انہوں نے پیش کیا کہ اس نے ہمارے والد کو ختم کیا ہے، قتل کیا، اب ہم قصاص چاہتے ہیں۔ عمر بن خطاب نے بات سنی، اس شخص نوجوان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، مسئلہ کیا ہے، ذرا بتا دے، حقیقت کیا ہے۔ تو وہ شخص نے کہا کہ میں دیکھیے پہلی بات تو مدینہ شریف کا ہوں نہیں، اور بدو شخص ہوں، دور دراز کا رہنے والا ہوں، اپنے اہل و عیال کے ساتھ، مال و اسباب کے ساتھ میں ادھر مدینے کی طرف آ رہا تھا، تو میرے ساز و سامان میں ایک اونٹ بھی تھا، ایک اونٹنی بھی تھی۔ تو ہوا یہ کہ یہ شخص جس کا قتل میں نے کیا ہے وہ اپنے باغ کے اندر تھا، اور میری جو اونٹنی تھی، مادہ جو اونٹنی تھی، اس کے باغ کی دیوار کے پاس جو جھاڑوں کی جو شاخیں جو باغ کے اندر جو درخت لگے ہوئے تھے، اس کی جو شاخیں ہوتی جو باہر لٹکتی ہے، تو میری اونٹنی جا کر وہ باہر جو شاخیں لٹک رہی تھی اس کو جو ہے وہ کھا رہی تھی، تو میں نے اس کو ہٹانا چاہا۔ تو اس وقت ہوا کیا کہ ان کے والد جو اس باغ کے اندر ٹہل رہے تھے، اور وہ دیوار پھلانک کر آ کر ایک پتھر لے کر، میرا جو نر اونٹ ہے بڑا خوبصورت تھا، ان کے والد نے اس نر اونٹ کو پتھر پھینک کر مارا، اور اسی وقت ہی میرا اونٹ فوراً ختم ہو گیا، وہ مر گیا، نیچے گرا اور مر گیا، اور میں اپنے نر اونٹ، بڑا جو میرا پسندیدہ اونٹ تھا، اور اس شخص نے اس پتھر سے مار کر اس کے والد نے اس کو ختم کر دیا۔ میں غضبناک ہوا اور وہی پتھر اٹھا کر میں نے اس کے باپ کی طرف پھینکا، اور اس کا باپ گرا اور ختم ہو گیا، اور میں اس وقت جو ہے اپنی جان بچانے کی خاطر بھاگنا چاہتا تھا، اور ان دونوں نے مجھے پکڑ لیا اور آپ کے دربار میں لا کے پیش کر دیا۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت یہ شخص کہتا ہے کہ یہ مسئلہ دراصل وضاحت یہ ہے۔ تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہم قصاص چاہتے ہیں، خون کے بدلے خون۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حکم آپ نے صادر فرما دیا کہ جو ہے تم کو پھانسی، یعنی تم کو قتل کر دیا جائے گا، تم کو قتل کر دیا جائے، قصاص قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ ان کا یہ معاملہ تھا کہ وہ قصاص چاہتے تھے۔ عمر بن خطاب نے فرمایا ان سے کوئی دیت لے لو اور ان کو بخش دو۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں دیت نہیں چاہیے، ہمیں قصاص چاہیے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب فیصلہ فرما دیا تو اس شخص نے کہا، نوجوان نے کہا کہ آپ کے فیصلے کو میرے سر آنکھوں پہ رکھتا عمر، بات دراصل یہ ہے کہ میں تو اس مدینے کا ہوں نہیں، اور جب اپنے مقام سے نکلا تھا تو میرے والد میرے چھوٹے بھائی کے لیے سونا میرے حوالے کیا تھا، اور میں نے اپنے بھائی کا حق تھا، اور میں نے فلاں جگہ پر اس کو دفن کر کے آیا ہوں۔ اے عمر، آپ کی خدمت اقدس میں بس میرا معروضہ یہ ہے، مجھے 3 دن کی مہلت دی جائے، میں جا کر میرے جو بھائی کا جو حق ہے، جو سونا ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ مجھے قتل کر دیا جائے قصاص کے بدلے، اور میرے بھائی کا جو مجھ پر میرے والد کی وصیت کی جو اس کا حق اس کو پہنچانا تھا، اگر میں ادا نہیں کر سکا، کل بروز محشر میرا بھائی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سوال کرے گا تو کہیں پکڑا نہ جاؤں۔ اے عمر، میں یہ چاہتا ہوں امیر المومنین، مجھے 3 دن کی مہلت دی جائے، اور میں جاؤں گا اپنے بھائی کا جو حق ہے اس کو ادا کر دوں گا، پھر میں پلٹ کے واپس آ جاؤں گا۔ تو اس وقت حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ پھر تیری ضمانت کون دے گا، یہاں پر کس کو تو ضامین بنائے گا؟ تو اس وقت میں وہ نوجوان نے صحابہ کرام کی مجلس پہ نظر دوڑائی، اور ان میں سے ایک بزرگ صحابی تھے حضرت ابو ذر
غفاری رضی اللہ تعالیٰ ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ میری ضمانت دیں گے، اللہ اکبر، یہ میری ضمانت دیں گے۔ تو اس وقت حضرت ابو ذر غفاری کچھ دیر خاموش رہے، پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں اس کی ضمانت لے لیتا ہوں، اس کو رخصت کر دیا جائے، اس کو اجازت دے دی جائے، 3 دن تک بعد یہ آ جائے گا۔ آپ نے ضمانت قبول کی اور وہ شخص چلا گیا، اور وہ دونوں بھائی بھی چلے گئے۔ 3 دن گزر جانے کے بعد چوتھا دن آیا تو پھر وہ دونوں بھائی فاروق اعظم کے دربار میں آئے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی تشریف لائے۔ اب 3 دن گزر چکے تھے، وہ جوان آیا نہیں، وہ نوجوان آیا نہیں۔ تو اس وقت صحابہ کرام بڑے پریشان ہیں، اب کیا ہوگا؟ ابو ذر نے تو ضمانت لے لی ہے، کیا کیا جائے؟ تو اس وقت ابو ذر نے فرمایا، وہ نوجوان تو آیا نہیں تھا، تو اس ابو ذر نے فرمایا کہ دیکھو بات دراصل یہ ہے کہ میں اس کا ضامن ہوں، اگر یہ نوجوان نہیں آتا تو میں اپنا سر پیش کرنے کے لیے تیار ہوں، قصاص مجھ سے پورا کر لیا جائے، میں حاضر ہو چکا ہوں۔ تو پھر یہ گفتگو ہوئی، تو اس وقت میں کچھ صحابہ نے فرمایا، ان شخص کے بچوں سے کہا کہ دیکھو کچھ دیت لے لو، کچھ رقم لے کر مسئلے کو ختم کر دو۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم تو تیار نہیں ہیں، ہم تو قصاص چاہتے ہیں۔ تو عمر بن خطاب نے فرمایا، ابو ذر غفاری کی طرف پلٹ کے فرمایا اگر وہ نوجوان نہیں آیا تو ابو ذر شرعی احکام میں صادر کرنا مجھے پڑے گا اور میں اس کے لیے تیار ہوں۔ بس یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ وہ نوجوان آیا، پسینے میں شرابور تھا، وہ دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا کہ میں اپنے بھائی کو اپنی ننیال والوں کے حوالے کیا، اور اس کی جو امانت تھی، جو سونا وغیرہ میرے والد نے وصیت کر کے دیا تھا، میں ان کو اس کے حوالے کر کے آیا ہوں۔ اور اس وقت فرمایا کہ بس میں تو آ چکا ہوں یہاں پر، اور آگے اس نے وہ کلمات کہا کہ میں اس لیے واپس آیا ہوں، فرمایا کیونکہ میں تو مدینے کا تھا نہیں، بس میں آیا ہوں اس لیے، فرماتے میں اس لیے واپس آیا ہوں تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ دنیا سے وفا ختم ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، میں گیا تھا یہاں یہ بات کہہ کر، اگر میں نہیں آتا تو کئی لوگ یہ نہ کہیں کہ دنیا سے وفا ختم ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، اس لیے میں آیا ہوں، اس لیے واپس آیا ہوں تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ دنیا سے کہیں وفا ختم نہ ہو گئی ہو۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ نے یہ بات سنی تو فرمایا اللہ کی قسم، واللہ اللہ کی قسم، اس نوجوان کو پہلے سے میں نہیں جانتا تھا، یہ تو ابھی بدو تھا، باہر والا تھا، ابھی آیا، پہلی مرتبہ آیا۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں اللہ کی قسم میں اس نوجوان کو پہلے سے نہیں جانتا تھا، لیکن جب اس نے مجھ پر اعتماد کیا، پورے صحابہ میں سے مجھے دیکھ کے فرمایا مجھے جانے دو، 3 دن واپس بات پلٹ کے آؤں گا، ضمانت یہ میری لیں گے، فرمایا۔ تو اس وقت حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا اس نے مجھ پر اعتماد کیا، میری مروت نے یہ گوارا نہ کیا میں اس کو مایوس کروں، میں چاہتا تو میں ضمانت نہیں لے سکتا تھا، لیکن میری مروت نے مجھے گوارا نہ کیا کہ میں اسے مایوس کر دوں، تو لہٰذا میں آگے بڑھ کر اس کی ضمانت لیا۔ اور آگے فرماتے ابو ذر غفاری تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ دنیا سے بھلائی اور ثقافت ختم ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ دنیا سے بھلائی اور ثقافت ختم ہو گئی ہے۔ یہ سن کر مقتول یعنی جو قتل کیا گیا تھا اس کے دونوں بیٹوں نے یہ دونوں کی گفتگو سنی، اس نوجوان کی گفتگو سنی، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی گفتگو سنی، تو یہ دونوں بیٹے، مقتول کے بیٹے متاثر ہو کے کہا یا امیر المومنین، اس نوجوان کی سچائی اور جرت کے سبب ہماری وحشت دور ہو گئی، ہم اپنے والد کا خون معاف کرتے ہیں تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ دنیا سے احسان اور درگزر ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر، تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ دنیا سے احسان اور درگزر ختم ہو گیا۔ یہ بات تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ دنیا سے احسان اور درگزر ختم ہو گیا۔ اس پر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے بہت خوش ہوئے، اور آپ نے فرمایا، کیا فرمایا، جو شخص بھلائی کرتا ہے وہ اس کے اجر سے محروم نہیں رہتا، اور اللہ اور لوگوں کے درمیان کیا گیا احسان کبھی ضائع نہیں ہوتا، فرمایا۔ پھر آپ نے دونوں بھائیوں کو بیت المال سے دیت آپ نے پیش کی، لیکن وہ دونوں بھائیوں نے کہا ہم نے خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر اس کو معاف کیا۔ جو شخص اللہ کے لیے احسان کرے وہ اس کے بعد احسان جتاتا نہیں، نہ بدلہ طلب کرتا ہے۔ ان دونوں بھائیوں نے یہ بات کہی۔ پھر اس کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہو گئے اور دعائیں دی، اور یہ مسئلے ختم ہو گیا۔ تو معزز ناظرین، سامعین محترم، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دیکھیے کیسے کیسے واقعات ہوئے، حتیٰ کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ ایک کو محرم الحرام آپ کی یوم شہادت ہے، اور آپ کو شہید کرنے والا ابو لولو فیروز مجوسی غلام تھا، وہ جو ہے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا۔ بس
مسئلے میں حضرت فاروق اعظم نے اسے تنبیہ کی کہ جو ہے 4 دینار اپنے مالک کو کما کر دینا تیرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو وہ مسئلہ لے کے آیا تھا، تو اس کے حق میں بات نہیں کی فاروق اعظم نے. کہا کہ تیرے پاس کئی ہنر ہے اور تو اپنے مالک کے لیے 4 درہم روز کما کے دینا، مغیرہ بن شعبہ کے لیے تو کما کے دینا کوئی بڑی بات نہیں. تو اس وقت ابو لؤلؤ فیروز مجوسی غلام تھا، اس نے جو ہے اپنے دل میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ایک یعنی انتقام کا بدلہ لینا اس نے چاہا. اور حتیٰ کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ 26 ذی الحجہ، اور اس وقت میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر کے لیے آئے اور اس نے اپنے خنجر کو تیزاب میں رکھ کر کئی دنوں تک اس کے اندر رکھا، حتیٰ کہ صبح کے وقتوں میں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پر حملہ ور ہوا. کئی بار اس نے کیا. جب صحابہ کرام اس کو پکڑنا چاہے تو تقریباً 13 لوگوں کو اس نے زخمی کیا، تقریباً 7 لوگ اس میں جام شہادت کو نوش فرمایا. حتیٰ کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک محرم الحرام آپ نے جام شہادت نوش فرمائی. تو ہمیں چاہیے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور آپ کے حالات کو ہمیں پڑھنا چاہیے. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں 10 بار دعا ہوں، پروردگار عالم ہم سب کو خلیفہ دوم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزہ تعلیمات پر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا